السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، پیغام آپ کو اس وقت یہ دینا تھا کہ قربانی کے ایام ہے اور اس کی ڈیفینیشن قربانی کی یہ ہوتی ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ تو جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کریں اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہے علیہ السلام، اور اتنی پیاری یہ سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ وہ بھی اس سنت پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے امت محمدیہ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مذبح تک لے کر گئے تھے اور پھر قربان کرنا چاہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ پر ایک دمبا بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا۔ لیکن اس جگہ پر ایک مقصد یہ بھی تھا بتانا کہ جب آپ جانور ذبح کریں تو اس وقت صرف خالی جانور کا ذبح کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس وقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جسے حسد کہتے ہیں، کینہ کہتے ہیں، بغض کہتے ہیں، عداوت کہتے ہیں، یعنی یہ جو اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کرنے والے جو گناہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو بھی ختم کر دیجیے۔ آپ اللہ کی اطاعت میں آ جائیے، رسول کی اطاعت میں آ جائیے۔ تو یہ خاص طور پر جب بھی آپ جانور ذبح کریں تو یہ دل میں رکھیں اور یہ دعا خصوصاً پڑھیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ جس دن یہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ ہمارا جو بھی عمل ہے وہ اللہ کے لیے ہے، تو کبھی بھی آپ اپنی نمازوں پر، اپنی عبادتوں پر تکبر نہیں کریں گے، کبھی بھی کسی سے حسد نہیں رکھیں گے۔ تو جہاں جانور ذبح کریں وہیں ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی قربان کر دیں کہ ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے، ہم کسی سے بغض نہیں رکھیں گے، ہم ہر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور کبھی بھی کسی بات پر ہم تکبر نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز فضول ہے۔ اب آپ کو یہ چیز بہت زیادہ سننے ملے گی، دیکھنے ملے گی اس وقت کہ نوجوان طبقہ خصوصاً کہ کہاں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں قربانی کے اوپر، جانور لانا، اسے پالنا، اس پہ خرچ کرنا، یہ کوئی فضول رسم، ایسے لوگ کہنے لگے ہیں۔ جبکہ ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ اگر فضول رسم ہے تو یہ بتاؤ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو صرف ہم کھاتے ہیں اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اسے بانٹو، ہم عزیزوں کو کھلاتے ہیں، ہم غریبوں میں بانٹتے ہیں اس گوشت کو، کتنے گھر اس میں پلتے ہیں اور کتنے لوگ اس گوشت کو اپنا نوالا بناتے ہیں۔ لیکن انہی لوگوں سے جب یہ سوال کیا جائے کہ سنیما ہال میں جو آپ 250 روپے، 300 روپے، 450 روپے کا ٹکٹ لیتے ہیں، کیا وہ فضول بات نہیں ہے؟ کیا وہ فضول کام نہیں ہے؟ جب ہم اسے یہ سوال کرتے کہ داڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جو تم بار بار شیو کرتے ہو اور اس داڑھی کو ایسے ہی آپ بہا رہے ہو پانی کے اندر اور اس کے بعد اس کو نائی کی دکان پر آپ مڈا کر آ رہے ہو، کیا یہ فضول کام نہیں ہے؟ جب ہم اس سے اس طریقے کا سوال کرتے کہ آپ اپنی برتھ ڈے پارٹی پر، آپ اپنے اینیورسری پر، آپ شادی بیاہ میں کتنے پکوان آپ بناتے ہو، آپ جبکہ ایک آئٹم کے ذریعے بھی کسی کی دعوت کر سکتے ہیں، کسی ایک ڈش کو بنا کر بھی، تو کیا وہ فضول بات نہیں تھی؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہمیں تمہارا سب سے بہترین عمل قربانی کے دنوں میں قربانی ہے، تو اب تم لاکھوں روپیہ کسی چیز پر خرچ کرو، وہ اتنا ثواب نہیں رکھتا جتنا قربانی ثواب رکھتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کے دنوں میں جو ہے قربانی کا بہترین جانور خریدے جس میں گوشت بھی زیادہ نکلے، جو بہترین موٹا ہو، تر و تازہ ہو۔ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر رہے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں اسے قربان کرنے والے ہیں، یہ نیت نہ ہو کہ ہمیں اس سے گوشت ملنے والا۔ ہاں، پھر اس کے بعد جو گوشت ملتا ہے وہ ہمارے لیے، خدا خود فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، سورہ حج آیت نمبر 22۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں تمہارا کوئی گوشت یا خون نہیں پہنچتا ہے، ہمیں تو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت کے ساتھ اس جانور کو ذبح کیا ہے۔ تو بس یہی پیغام تھا کہ جب جانور ذبح کریں تو اس وقت اپنی انا، تکبر، حسد، بغض، کینہ، ان سب کو بھی ذبح کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق